اچھا سر بتائیے گا کہ 30 کے قریب جو ہے وہ باب پارٹی جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ الحاق کر چکی ہے۔ ہم تو مطالعہ پاکستان میں یہ پڑھتے تھے سنتے تھے کہ بلوچ تو بڑے غیرت مند قوم ہے، نڈر ہیں، وہ تو نواز شریف کے ساتھ الحاق کر گئے ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی کوئی اسی طرح کی کوئی جماعتیں الحاق کرنے جا رہی ہیں؟ کیا باپ پارٹی باپ کے احکامات پہ چل رہی ہے؟ یہ بھی ساتھ تھا۔ دیکھیں، باپ کے متعلق اس کے باپ سے پوچھا جائے۔ جو مریم نواز نے یہ کہا تھا، جو الفاظ استعمال کیے تھے، ان سے بتائیں کہ وہ کیا ودڈرا کر گئے ہیں کیا، یا باپ کے باپ کے ساتھ ان کی کوئی گٹھ جوڑ ہو چکی ہے۔ اب یہ تو یا مریم نواز بتا سکتی ہے یا شہباز شریف یا نواز شریف بتا سکتے ہیں کہ باپ کے باپ سے ان کا کیا تعلق، رشتہ ڈیولپ ہوا ہے جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہیں کہ آج باپ اور مسلم لیگ نون دونوں چونکہ کنگز پارٹیاں ہیں اور باپ کے ساتھ ان کے تعلقات بہت قریبی ہو گئے ہیں۔ دیٹ از دی ریزن جس کی بنیاد پر آج وہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، ہمارے ساتھ دوہرا معیار رکھا جا رہا ہے، قانون کا بھی، انصاف کا بھی، اداروں کا بھی۔ تو اس کے جواب میں اگر کوئی اس کی جواب جس کے پاس نہیں ہوتا تو پھر وہ ذاتیات پہ اتر آئے، تو ہمارے پاس اس ذاتیات کا ہم جواب نہیں دیتے، ہم پرنسپلز پہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اچھا سر بتائیے گا کہ شیر افضل مروت صاحب کل ایک بڑا کنونشن کر کے آئے ہیں، اس ٹائپ کا آپ بھی کوئی کنونشن کرنا سوچ رہے ہیں؟ جی بالکل، ہم بڑے کنونشن کریں گے۔ وہ انہوں نے نہیں کیا، وہ پی ٹی آئی نے کیا ہے، پی ٹی آئی کر رہی ہے، اور کے پی میں ابھی تک پراپرلی ہمیں اجازت نہیں ملی، لیکن پشاور ہائی کورٹ کو سلام ہم پیش کرتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے بڑے اچھے فیصلے کیے ہیں، اور کانٹیمپٹ آف کورٹ میں بھی ان کو بلایا ہے کہ جب پشاور ہائی کورٹ نے فیصلے کر دیے ہیں تو مردان اور سوات میں ہمارے لوگوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، کرک میں ہمارے لوگوں کو سیدھی گولیاں ماری گئیں، اور ابھی تک پراپرلی پولیس تعاون نہیں کر رہی قانون اور آئین کے مطابق ہمیں جلسے اور ورکرز کنونشن کرنے کی، اور انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر یہ زیادہ دیر کے لیے ہنڈرنس کریٹ نہیں کر سکیں گے۔ پورے پاکستان میں انشاءاللہ ہمارے جلسے بھی ہوں گے، پروگرام بھی ہوں گے، اور عوام آج 90% عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے، تو عمران خان کی آواز کے ساتھ جو آواز لگائے گا عوام اس کا ساتھ دے گی۔ اچھا سر بتائیے گا کہ ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ سائفر کیس میں عمران خان کو 15 دسمبر تک سزا ہو سکتی ہے، تو یہ اگر سزا ہوتی ہے تو خان صاحب تو الیکشن بھی نہیں لڑ پائیں گے؟ دیکھیں، جو سائفر والا مقدمہ ہے اٹ سیلف یہ غلامی کی بدترین مثال قائم کرنے کے مترادف ہے۔ سائفر کے کیس میں ہے کیا؟ یہ ادروائز بھی بیلیبل افینس ہے، اور میں ہوپ رکھتا ہوں کہ اگلے ہفتے تک انشاءاللہ کیس لگ جائے گا اور ان کی ضمانت ہو جانی ہے۔ اس لیے جب اس میں ضمانت ہو جانی ہے تو باقی تو کوئی کیس سیریس کیس ہے ہی نہیں۔ اور اس کیس کے متعلق میں ایک بات بتا دوں، آلریڈی سپریم کورٹ اس میں ڈکلیئر کر چکی ہے، جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے منٹس تھے اس کو جاری کر چکی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ انٹرفیرنس ہوئی ہے، اور اس مداخلت کے نتیجے میں جو سازشی کردار ہیں اس کے لیے کمیشن بنایا جانا تھا۔ کمیشن کس نے بنانا تھا؟ حکومت پاکستان نے۔ یہ جسٹس عامر فاروق صاحب کا فیصلہ غلط ہے، جس نے کہا جی اس پہ تو کمیشن یہ جو تھا سپریم کورٹ آلریڈی اس میں فیصلہ دے چکی ہے، حالانکہ سپریم کورٹ نے کہا کمیشن بنایا جائے، اور وہ کمیشن کس نے بنانا تھا؟ حکومت پاکستان نے۔ عمران خان نے جنرل ریٹائرڈ طارق کی سربراہی میں کمیشن بنانے کا حکم جاری کیا، جو اس نے بعد میں معذرت کر لی تھی، اور شہباز شریف نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں اس پہ کمیشن بناؤں گا، لیکن نہیں بنایا، تو جس سے ان کے اپنے بدنیتی ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جناب چونکہ کمیشن نہیں بنا لہٰذا سائفر کیس میں عمران خان کو جیل میں بند کر دو، یہ آن دی فیس آف اٹ غلامی کی بدترین مثال قائم کرنے کے مترادف ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جب یہ اوپن ٹرائل ہوگا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی بھی جج اس میں ان کو سزا دے سکے گا۔ اچھا سر بتائیے گا کہ عمران خان کے حوالے سے کل پھر جو ہے وہ تو جیل کے اندر وہ کیس کی ہے سماعت، تو بتائیے گا کہ ایک طرف تو فیصلہ آ چکا ہے کہ جیل کے اندر ٹرائل جو ہے نہیں کیا جائے گا، تو پھر بھی ٹرائل تو جیل کے اندر طرف آپ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، جیل ٹرائل کے بارے میں تو ابھی فیصلہ آ گیا، لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ اس دن آرڈر آنے کے باوجود، جج صاحب کو پتہ ہونے کے باوجود، اس نے 4 بجے تک وہ پروسیڈنگز جاری رکھیں، which was illegal اور contrary to the order passed by the ہائی کورٹ۔ ڈی پی کے فیصلے کے خلاف تھا، تو یہ توہین عدالت ہے۔
آج فیصلہ آتا ہے، کل آتا ہے، جب تک اب جیل ٹرائل کے بارے میں فیصلہ نہیں آتا تو وہ سٹے رہیں گی پروسیڈنگز۔ اب جو ہائی کورٹ فیصلہ دے گی کہ کیا یہ جیل ٹرائل انلیگل اینڈ انکانسٹیٹیوشنل ہے، غیر آئینی ہے، تو اس کے بعد یہ پروسیڈنگز اثر نو شروع ہوں گی، لہٰذا ان پروسیڈنگز کی جو وہاں ہوئی ہیں ان کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے۔ ایک ہی عدالت کے دو فیصلے ہیں، ایک طرف ایک ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کا کہا، ایک طرف سٹے ہے، دونوں طرف سے ٹرائل کورٹ کس کا فیصلہ مانے گی؟ اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں، ود گریٹ ریسپیکٹ جسٹس عامر فاروق صاحب کے متعصب ہونے کا، جب کل پرسوں یہ فیصلہ آ گیا کہ جیل ٹرائل کو سٹے کر دیا، تو کل کے فیصلے میں جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس میں ڈائریکشن دے دی کہ جی 30 دن میں آپ ٹرائل مکمل کرو۔ یہ اسی طرح فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں جس طرح توشہ خانہ میں انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا، اور ایک متعصب جج جو کہ بدترین قسم کی ہم کہیں گے ناانصافی ہوئی ہے، وہ ہمایوں دلاور نے توشہ خانہ کیس میں فیصلہ کیا تھا۔ ادھر سے یہ نوٹس کرتے تھے اور ساتھ ہی ادھر سے فیصلہ آ جاتا تھا۔ اب اس پروسیڈنگز کا کیا فائدہ جس کو آج فوری طور پر کورٹ نے بھی سسپینڈ کر دیا؟ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے عامر فاروق صاحب کے اتنے متعدد فیصلے جو ان کے تعصب پہ مبنی ہیں، ان کو چاہیے کہ عمران خان اور ان کی فیملی کے مقدمات کو وہ نہ سنیں۔ اگر وہ سنیں گے تو یہ انصاف نہیں ہوگا، انصاف کا قتل ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو۔ شاہد شاہین صاحب، آپ یہ اس پہ کمنٹ کریں گے کہ کیا جو عامر فاروق صاحب ہیں آپ کی نظر میں وہ کہیں انڈر پریشر ہیں، کسی اور فورس کی جانب